بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک جانثار صحابی کا واقعہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں لوہے کا کام کرتے تھے اور تلواریں بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ تلواریں بنا کر ایک کافر عاص بن وائل کو فروخت کر دیں۔ جب اس کافر سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں رقم اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے۔ صحابی رسول نے کہا، تم مر جاؤ اور پھر زندہ کیے جاؤ تو پھر بھی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر اس کافر نے کہا، پھر تم مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور میرے پاس مال و اولاد ہوگی تو ادا کروں گا۔ عشق رسول اور جذبہ ایمانی سے لبریز، صبر و شکر کے ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہنے والے یہ بلند مرتبہ صحابی رسول حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ سابقین اولین میں شامل ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ آپ چھٹے نمبر پر اسلام لائے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ نے 19 افراد کے بعد اسلام قبول کیا۔ یوں آپ نے 20 کے عدد کو مکمل کیا۔ جن 7 خوش نصیبوں نے سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کیا، ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ قبول اسلام سے قبل جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت خباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت کئی غزوات میں شامل ہونے کا اعزاز پایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف پایا تو پوری رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی نگہبانی کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مال غنیمت سے آپ کا حصہ نکالا جاتا تو آزمائش میں پڑ جانے کے خوف سے آپ رو پڑتے تھے۔ آپ کی نسل عربی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں نے آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر مکے میں بیچ ڈالا تھا۔ قبول اسلام کے بعد مشرکین نے آپ کو کمزور پایا تو آپ کو سخت تکالیف دینی شروع کر دی تاکہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ کفار مکہ آپ کو کانٹوں پر گھسیٹتے پھرتے تھے، آپ کو ذرہ یعنی لوہے کا جنگی لباس پہنا دیتے اور تپتی دھوپ میں ڈال دیتے تھے۔ گرم پتھروں پر لٹاتے رہے یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ کا گوشت جگہ جگہ سے کم ہو گیا، آپ کے جسم کو داغا جاتا۔ ایک مرتبہ مشرکین نے آگ جلائی، پھر آپ کو پکڑ کر اس پر لٹا دیا۔ آپ کی پیٹھ کی پگھلنے والی چربی نے ہی اس آگ کو بجھایا۔ ایک مرتبہ آپ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تکالیف کی روایات یوں سنائی۔ ایک دن مشرکین مکہ نے مجھے پکڑا، آگ جلائی اور مجھے اس پر پیٹھ کے بل لٹا دیا۔ ایک شخص میرے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں زمین سے اس وقت الگ ہوا جب میری پیٹھ جل چکی تھی۔ جب حضرت خباب نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو وہاں برس جیسے دھبے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت انسیت رکھا کرتے تھے اور آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کی مالکن کو اس کی اطلاع ملتی تو وہ گرم سلاخ سے آپ کے سر کو داغ دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرت خباب کے لیے دعا کی، اے اللہ تو خباب کی مدد کر۔ کچھ دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مالکن کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کتے کی طرح بھونکنے لگ گئی۔ کسی نے اسے سر کو گرم سلاخ سے داغنے کا علاج بتایا۔ خدا کی قدرت، اب حضرت خباب کی یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ گرم سلاخ لیتے اور اپنی ظالم مالکین کے سر کو داغا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی لشکر کے ساتھ بھیجا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ،
آپ مجھے دور بھیج رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کی حفاظت کی غرض سے آپ کی طرف سے فکر مند رہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، میرے بارے میں کتنا فکر مند رہتے ہو؟ عرض کی، صبح کرتا ہوں تو گمان نہیں ہوتا کہ آپ شام کر پائیں گے، شام کرتا ہوں تو گمان نہیں ہوتا کہ آپ صبح کر پائیں گے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ راہ میں پانی ختم ہو گیا اور سب پیاس سے بے چین ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ایک ساتھی کی اونٹنی کو بٹھایا۔ اچانک اس کے تھن دودھ سے بھر کر مشکیزے کی طرح پھول گئے۔ سب نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ نے ایک مرد کو ملاحظہ کیا جو نصف النہار کے وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اسے روکا اور ارشاد فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے جس میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تم اس وقت نماز مت پڑھو۔ ایک مرتبہ آپ کا پڑوسی مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جتنی طاقت رکھتے ہو اس سے اللہ کا قرب حاصل کرو، بے شک تم اس کے کلام قرآن سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے اس کا قرب نہیں پا سکتے۔ آپ جہاں نیکی کی دعوت عام کرتے وہیں حد درجہ محتاط بھی تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے عرض کی، لوگ آپ کے گرد جمع ہو چکے ہیں تاکہ آپ ان سے گفتگو کریں یا ان کو کسی بات کا حکم دیں۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں کس چیز کا حکم دوں؟ شاید میں انہیں ایسی بات کا حکم دے بیٹھوں جسے میں خود نہیں کرتا۔ کوفے میں لوگ اپنے مردوں کو گھروں کے صحن یا دروازے کے پاس دفن کر دیا کرتے تھے۔ حضرت خباب کوفہ تشریف لائے تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تم مجھے کوفے سے باہر میدان میں دفن کرنا۔ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اس طرح کوفے کے باہر میدان میں بننے والی سب سے پہلی قبر آپ کی تھی۔ دیکھا دیکھی دیگر لوگ بھی اپنے مرحومین کو میدان میں دفنانے لگے۔ آپ کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ سفر سن 37 ہجری میں ہونے والی جنگ صفین سے فارغ ہو کر واپس کوفہ شہر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں 7 قبریں نظر آئیں۔ مولا علی کو آپ کی وفات کا علم ہوا تو فرمانے لگے، اللہ خباب پر رحم فرمائے۔ وہ بخوشی اسلام لائے اور رضا برضا ہو کر ہجرت کی اور مجاہد بن کر اپنی زندگی گزاری۔ آپ سے 32 احادیث کریمہ کی روایت کی گئی ہے۔ 3 احادیث بخاری و مسلم میں ہے، 2 حدیثیں امام بخاری نے جبکہ 1 حدیث امام مسلم نے انفرادی طور پر روایت کی ہے۔ حضرت خباب بن ارد عربی نسل ہے۔ دور جاہلیت میں غلام بنا کر مکے میں بیچ دیے گئے تھے۔ نسبتاً تمیمی، بنو خزاع کے غلام اور بنو عوف کے حلیم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ وہ خوش نصیب بزرگ ہیں جو دعوت اسلام کے بالکل ابتدائی مراحل میں یعنی دار ارقم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز بنانے سے قبل ہی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت خباب ان صحابی کرام میں سے ہیں جو رزق حلال کمانے میں ہر قسم کی مشقت اٹھاتے تھے۔ آپ لوہار کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ آس بن وائل نے آپ سے کام کروایا اور اس کی مزدوری نہیں دی۔ اس کے ذمہ قرض ہو گیا تو وہ آپ کو تنگ کرتا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کرو تو قرض واپس نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، ایسا تو ممکن نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکے کے نظام میں ایسا سخت جرم تھا جس کی سزا مال و دولت، ننگ و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن حضرت خباب نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور علل اعلان اسلام کا اظہار کرنے والے چند افراد میں شامل ہوئے۔ آپ غلام تھے جن کا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں تھا، اس لیے کفار نے آپ کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ دہکتے انگاروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا اور وہ اس وقت تک ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں سے رطوبت آگ کو نہ بجھاتی۔ لیکن اس سختی کے باوجود آپ کی زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی، چونکہ مکی دور عدم تشدد کی پالیسی کا تھا جس میں ضروری تھا کہ نظریہ حق کی دعوت اور اس پر تربیت حاصل کرنی ہے۔ دشمن کی ہر اشتعال انگیزی کا جواب صبر و تحمل سے دینا ہے۔
तैश व गुस्से में नहीं आना है। चुनाचे रहमतुल आलमीन इस कस्म परसी की हालत में हजरत खुब्बाब की तारीफ कल्ब फरमाते थे और हिम्मत दिलाते, लेकिन उनका आका इतना संगदिल था कि वो उनके लिए इतना सहारा भी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी सजा लोहा आग में तपाकर उनसे उनका सर ताक दिया। बिलाखिर हजरत खुब्बाब ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे लिए बारगाह इलाही में दुआ फरमाइए कि वो मुझे इस अजाब से निजात दे। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ए खुदा खुब्बाब की मदद फरमा। इन सब मुश्किलात के बावजूद हजरत खुब्बाब दीन हक के उलूम व मारिफ से आरास्ता थे। हजरत खुब्बाब मुद्दतों सब्र व इस्तिकामत के साथ ये तमाम मसाइब झेलते रहे। फिर जब हिजरत की इजाजत मिली तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत करके मदीने आ गए। ये हिजरत तकालीफ व मसाइब के खौफ से न की थी, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की थी। मदीने आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें और खराश बिन अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम तमीम के दरमियान मुवाख़ात करा दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदनी दौर में भी तमाम इज्तिमाई और दीनी खिदमात अंजाम देते रहे, तमाम ग़ज़वात में शिरकत की और फ़ाल किरदार अदा करते रहे। मुसलमानों में अव्वल दिन से ही तालीम व कुरान का शौक था और मुश्किल ज़माने में भी कुरानी उलूम व मारिफ से आगाही अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझते थे। चुनाचे एक मरतबा हजरत खुब्बाब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन और बहनोई को घर में कुरान करीम सिखा रहे थे कि क़ब्लस इस्लाम आ पहुंचे और हजरत खुब्बाब घर में छुप गए, गोया गुलाम होकर भी इल्मी किरदार अदा करते हैं। हजरत खुब्बाब की इल्मी और फिक्र निस्बत बहुत गहरी है। हजरत मौद यकरब कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और सूरह तौसीन मीम जो 200 आयत पर मुश्तमिल है सुनाने की फरमाइश की, तो उन्होंने फरमाया, ये सूरा मुझे याद नहीं है, अलबत्ता तुम उन साहब के पास चले जाओ जिन्होंने उसे खुद नबी से याद और हासिल किया है। चुनाचे हम लोग हजरत खुब्बाब के पास आए तो उन्होंने हमें वो सूरत पढ़कर सुनाई। हजरत खुब्बाब के फजाइल की वजह से हजरत फारूक आजम इनका बहुत एहतराम करते थे। एक दिन हजरत खुब्बाब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने गए तो हजरत उमर ने इनको इकरामन अपने नशिस्तगाह पर बिठाया और लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि इनके अलावा सिर्फ एक और शख्स है जो इस पर बैठने का मुस्तहिक है। हजरत खुब्बाब ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन वो कौन? फरमाया, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, वो मेरे बराबर कैसे मुस्तहिक हो सकते हैं? हालांकि मक्की दौर में मुशरिकीन में उनके बहुत से मददगार थे, लेकिन मेरा पूछने वाला सिवाय अल्लाह के कोई नहीं था। आपने उस दौर में अपने मसाइब व आलाम की तारीख सुनाई और अपनी पीठ दिखाई जिसके खून व पानी से आग बुझा करती थी। हजरत खुब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ असर पजीर हुई। हजरत खुब्बाब का सब्र यूं रंग लाया कि उनकी मालिका उम्मे अन्मार दर्द सर में इस तरह मुब्तला हुई कि कर्ब से बेइख्तियार चीखती रहती। उसे तजवीज किया गया कि जब तक तुम्हारा सर लोहे से नहीं दागा जाएगा तुम्हारे मर्ज में अफाका नहीं होगा। उम्मे अन्मार को इस इलाज पर आमादा होना पड़ा। उसने ये काम हजरत खुब्बाब के सुपुर्द किया कि वो गर्म लोहे से उसका सर दागा करें। उसे दुनिया में ही मकाफाते अमल का यूं सामना करना पड़ा कि जिस लोहे से वो आपको अजियत के लिए दागा करती थी वही गर्म लोहा उस पर इस्तेमाल होने लगा। लेकिन ये इलाज कोई खास कारगर न हुआ और वो कुछ अरसे में लुक़्मा अजल बन गई और उस बदबख्त के जुल्म सितम से हजरत खुब्बाब को निजात मिल गई। हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 38 हिजरी में कूफे में तवील अरसे तक सख्त बीमारी में मुब्तला रहे। आप कूफे में वफात पाने वाले सबसे पहले सहाबी रसूल हैं। आपकी वसीयत के मुताबिक कूफे शहर के बाहर आपकी तदफीन की गई। आपकी उम्र 73 साल थी। इससे कबल लोग मरने वालों को अपने अपने घरों के सहन या दरवाजों के बाहर दफनाया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत से ये सुन्नत
सल्तनत जारी हो गई और कूफे शहर से बाहर कब्रिस्तान में तदफीन को रिवाज मिला। आपकी नमाज़े जनाजा हजरत अली ने पढ़ाई और आपकी कब्र पर खड़े होकर आपकी भरपूर जिंदगी का यूं तारुफ करवाया। अल्लाह खुब्बाब पर रहम फरमाए। अपने शौक से इस्लाम कबूल किया, दिली रगबत से हिजरत की, मुजाहिदाना जद्दोजहद से भरपूर जिंदगी गुजारी, जिस्मानी मर्ज में मुब्तला रहे। अल्लाह ताला अच्छे अमल करने वालों का अजर व सवाब जाया नहीं करता। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।